بعض اوقات ہم خود دین کے قریب ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو قریب لانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اس میں کئی بیماریاں، ایک تو یہ غفلت سب سے بڑی چیز، اور دوسری ہے اپنے آپ کو ایک مخصوص طبقے کے اندر مقید کر کے یہ سمجھنا کہ کل دین ادھر ہی ہے، ساری وفائیں، ساری محبتیں، سارا پیار ادھر ہی ہونا چاہیے، باقی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ صحابہ کا طریقہ رہا، نہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ اگر آپ کسی خاص تنظیم سے وابستہ ہیں، کسی آستانے سے، کسی ادارے سے، کسی اکیڈمی سے، کسی دارالعلوم سے، کسی مسجد سے آپ کا خاص طور پہ تعلق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بس یہی کل ہیں، باقی سب مسلمان ادھر ادھر ہو جائے۔ یہ غلط چیز ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر میں کسی کو جانتا بھی ہوں لیکن میرا اس سے عقیدت نہیں، وہ چاہے یہ کتنے بڑے مفتی کیوں نہ ہو، پھر میں کسی کو ان سے رابطہ نہیں کرواؤں گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں کرواؤں گا جس سے میں عقیدت رکھتا ہوں اس سے رابطہ، اور اگر اس سے نہیں کرواؤں گا تو اس سے بھی نہیں کرواؤں گا، جانے دو بھاڑ میں جائے، لیکن میں اسی سے کرواؤں گا جس سے میرا سلسلہ عقیدت قائم۔ اس نے تباہ کر دیا ہے ہمارے اہل سنت کو، خاص طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ میرا آستانہ، میری تنظیم، میری مسجد، میرا ادارہ۔ ارے بھائی یہ میرا میرا کر کے میرا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا کا مطلب کیا ہے؟ اپنا کا مطلب کیا ہے؟ جو مسلمان ہے وہ اپنا ہے، جو مسلمان ہے وہ ہمارا ہے، جو مسلمان ہے وہ ہمارا پیارا ہونا۔ لیکن ہم اہل سنت نے ٹکڑیوں میں بانٹ لیا ہے۔ تیرا کون سا آستانہ ہے؟ میرا۔ تم نقشبندی ہو، میں قادری ہوں۔ اب میری محبت قادریوں کے لیے زیادہ ہوگی، نقشبندی کے لیے کم ہوگی۔ بھائی کافر ہے کیا؟ ایسے میں فلاں تنظیم سے وابستہ ہوں، تم مجھ سے نہیں ہو، بس اس سے زیادہ محبت ہوگی کیونکہ یہ میری تنظیم سے وابستہ ہے۔ ہر مسلمان سے کامل محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اضافی اگر محبت ہو، ایک نارمل وے میں ہیں آپ، پھر قلبی میلان بھی ہے کسی کی طرف، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ اپنی قوم سے، قریش سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اس میں کیا حرج؟ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خاندان سے محبت ہوتی ہے، تنظیم سے، اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، جس عالم سے آپ عقیدت رکھتے ہیں بعض وقت اس سے زیادہ رکھتے ہیں، دوسروں سے کم، اس میں مسئلہ نہیں ہے، زیادہ کم میں مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے، یا رب کریم، جو میرے قدرت میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میری قدرت سے باہر ہے اس سلسلے میں میری گرفت نہ فرما۔ اور یہ کیوں فرمایا تھا کہ آپ کی ایک روایت کے مطابق 9 اور ایک روایت کے مطابق 11 ازواج تھے، اور سب کے ساتھ آپ یکساں سلوک کرتے تھے کہ آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ یہ قدرت و اختیار میں تھا، یہ سرکار نے کیا، لیکن قلبی میلان قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا، کسی کی طرف دل کا زیادہ مائل ہو جانا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، اور ان کو حبیبہ فرماتے تھے، حبیبہ جس کو اردو میں محبوبہ کہہ لیں۔ بہت ہی پیار کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پیار کا اظہار ایسا ہوا کہ جب آخری، بالکل آپ کا زندگی کے آخری، ظاہری زندگی کے آخری ایام آئے تو آپ نے تمام ازواج سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں آخری وقت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ اتنی محبت اور پیار تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام ازواج نے اجازت دی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے، اور خود میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے آخری وقت میں میرے اور میرے نبی کے لعاب کو ملا دیا۔ وہ اس طریقے سے کہ سرکار آپ کی گود مبارک میں سر رکھے ہوئے تھے، تو آپ کے بھائی عبد الرحمن آئے جن کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی جانب دیکھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سمجھ گئے کہ سرکار مسواک فرمانا چاہتے ہیں، تو میں نے وہ بھائی کی مسواک لی، وہ دیکھی تھوڑی سی سخت تھی، تو میں نے اپنے دانتوں سے چبا کے اس کو نرم کر دیا، اور پھر اپنے نبی کو دیا، نبی کریم نے اس کو استعمال فرمایا۔ تو یہ اتنی پیار محبت۔ اب یہ جو ہے کہ قلبی میلان، کسی ایک سے بہت زیادہ محبت اور پیار، لیکن دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں، یہ ہے کمال۔ تو قلبی میلان ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ قلبی میلان کے ساتھ تقاضائے وفا یہ ہے کہ دوسرے کا نام نہ لو۔ اگر میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں لیکن یہ کم ان کے اندر علمی صلاحیت ہے یا دیگر، ان سے عقیدت نہیں ہے کیونکہ میری تنظیم کے نہیں، میرے آستانے کے لیے، لیکن صلاحیتیں بہت زبردست ہیں، حرام ہے میرے لیے ان کی تعریف کرنا یا ان کا نام لینا۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ بس ان سے عقیدت، انہی کا نام لیتے جاؤ۔ یار یہ کہاں سے تم نے وفا کے تقاضے نکال لیے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو نا، ہمارے آقا معیار بتائیں گے، ہمارے آقا طریقہ بتائیں گے،
ہمارے آقا صحیح تعلیم دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال مسلمان کے لیے ایسی ہے جیسے ایک عمارت کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اور آپ غور کر لیں، ہم مضبوط نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، دوسرے کو کمزور کرتے ہیں، ٹانگیں کھینچ کر، نفرتیں پھیلا کر، یا بر وقت اس کی تعریف نہ کر کے اسے لوگوں میں متعارف نہیں کرتے، چاہے وہ کتنے ہی کام کا آدمی کیوں نہ ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اور دوسری روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان مومن تمام جتنے مومنین ہیں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم کرتے ہیں میرا بڑا بیمار ہو جائے گا، میرے بڑے کو پریشانی ہوگی، میرا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا، یہ ان سے عقیدت نہیں ہے، یہ کتنی پریشانی میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہنسیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سب کچھ۔ اس کا مطلب ہے ابھی مومنانہ صفات تو پیدا ہوئی نہیں ہے بھائی جان، اور ہم اپنے آپ کو وہ ساتویں آسمان پہ کامل و اکمل کامل مومن سمجھتے ہیں۔ ابھی تو آپ مومن کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ مومن کہتے کس کو ہے۔ کامل مومن تو وہ ہے جو اپنے ظاہر و باطن کو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تقاضے کے مطابق ڈھال لے۔ بعض اوقات ظاہر ہمارا چینج ہو جاتا ہے لیکن باطن چینج نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ابھی میں بات کہہ رہا ہوں، اس میں پھر علامت یہ ہوگی کہ انسان سب سے یکساں محبت رکھے گا، پیار رکھے گا۔ ہاں کسی کی طرف وہی تعلق کی وجہ سے بغیر دوسرے کے ساتھ ناانصافی کیے زیادہ میلان ہو، زیادہ پیار ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی دوسرے کو نظر انداز کرے، دوسرے کو ڈی گریڈ کرے، اس کی صحیح تعریف نہ کرے، اسے متعارف نہ کرا۔ تو ہم یہ سمجھا رہے تھے آپ کو کہ صحابہ کرام نے آ کے سفارش کیا، صلی اللہ، اس کی آنکھ میں ایسا مسئلہ ہے، تو یہ سفارش ہونی چاہیے۔